نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس لائق بنا دے کہ یہ قرآن روز قیامت ہمارے لیے جھگڑا کرنے والا بن جائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ انعام دیکھ رہے ہیں، اور اب تک ہم نے جو آیات مبارکہ دیکھی ہیں وہ ہے 156 تک ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ کا مختصر سے اگر جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلی جو تورات اور زبور انجیل میں نے نازل کیا وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، لیکن قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کتابوں کا یعنی کہ کہنے کے اہم جو پوائنٹ تھے اور تمام کتابوں کا جو لب و لباب تھا، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت تھی، اللہ تعالیٰ نے احکامات پہلی امتوں پہ جاری کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں نازل فرما دیا تاکہ تمام امتوں کا جو عیسائی اور یہودی اس ٹائم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، اس ٹائم ان کی حجت تمام ہو جائے اور وہ یہ نہ کہیں کہ ہماری کتابوں میں اس کا ذکر تھا اب یہ نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب میں نے نازل کی ہے قرآن پاک، یہ پچھلی تمام لوگوں کی کتابوں کو اور جمع کیے ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنی غفلت کو چھوڑ دیں، اور پہلی کتابیں کون سی تم لوگوں نے پڑھی تھی تو یہ جو کتاب ہے اس کو پڑھو تاکہ تمہیں اس دنیا میں رہنے کے جینے کے طریقے پتہ چلے اور تم آنے والی جو اپنی زندگی ہے بہتر سے بہتر بنا سکو۔ لیکن اکثر لوگ اس قرآن سے، اس کتابوں سے، آسمانی کتابوں سے دور ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ انہیں دنیا چاہیے، وہ اللہ کی رضاعت، اس کی خشیت کو لینا ہی نہیں چاہتے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر لوگ جو ہے اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ غافل ہے اس کے پڑھنے سے۔ یہ تھی پچھلی آیات مبارکہ کا خلاصہ، اب دیکھتے ہیں آج کی آیات مبارکہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یا تقولو تم کہو، لو اگر، انا یقیناً ہم، انزلہ اتاری جاتی، علینا ہم پر، کتاب و کتاب، لکنہ یقیناً ہوتے ہم، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ، منہم ان سے، فقد بلا شبہ یقیناً، جاءکم آ چکی تمہارے پاس، بینۃ روشن دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت، فمن پھر کون ہے، اظلم بڑا ظالم، ممن اس سے جس نے، کذبا جھٹلایا، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، وصدف اور اس نے کنارہ کشی اختیار کی، انہا اس سے، سنجزی ان قریب ہم سزا دیں گے، الذین ان لوگوں کو جو، یصدفون کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، ان آیاتنا ہماری آیات سے، سوء برا، العذابی عذاب کی، بما بوجہ اس کے جو، کانو وہ تھے، یصدفون کنارہ کشی اختیار کرتے۔ یہ ہے آیت کی آیت مبارکہ۔ اب دیکھتے ہیں اس کے روٹ ورڈ۔
طائفتین دو گروہ، تو واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اندراستہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے، دال را سین اس کا روٹ ورڈ ہے، صدفہ اس نے کنارہ کشی اختیار کی، صاد دال فا اس کا روٹ ورڈ ہے، سنجزی ان قریب ہم سزا دیں گے، جیم زا یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے روٹ ورڈ۔ اب دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفسیر۔ جسٹ أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ تم کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب اتار دی جاتی تو یقیناً ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، ان سے کنارہ کشی اختیار کی؟ انہیں ہم جلد ہی بہت برے عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیات کی کنارہ کشی کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب اتار دی جاتی تو یقیناً ہم اس سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اس آیت میں اس حصے میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا عذر بھی ختم کر دیا کہ اگر غیروں کی طرح ہمارے پاس بھی کتاب آتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھائیں، اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ یقیناً اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ یقیناً ضرور ہر امت سے ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو اس نے اس کے دور بھاگنے کے سوا کوئی اضافہ نہ کیا۔ سورۃ فاتر آیت نمبر 42۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تو بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے تمہارے پاس بشنتن دلیل آ گئی ہے، اس میں وہ ہر چیز شامل ہے جو حق کو بیان کرتی ہے۔ اب یہ کتاب کامل ہدایت اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے پاس آ گئی ہے، وہدن اور ہدایت یعنی کہ نفع مند علم بھی اور عمل کے لیے رہنمائی بھی ہے، ورحمتن اور رحمت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رحمت ہے جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں اور اس کے ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ جب یہ کتاب ہدایت، رحمت اور روشن دلیل بن کے آئی تو اب آپ پر واجب ہے کہ آپ ان کے دی ہوئی خبروں پر ایمان لائے اور ان کے احکامات کی تکمیل کریں۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کی؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس کی کتاب کی آیات سے منہ موڑے اور پہلو بچا کے نکل جائے؟ یہ آیات دلیل ہے کہ کافروں کے دل سے جھٹلاتا اور عذاب سے عمل ترک کرتے ہیں۔ وہ ظالم ہیں جنہوں نے خود قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیروی نہیں کی، بلکہ لوگوں کو بھی اس نیکی کے کام سے روکا، خود بھی کتاب اللہ سے منہ موڑا اور لوگوں کو بھی اس تک آنے نہیں دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رکھتے ہیں اور اپنی جانوں کے سوا کسی کو ہلاک نہیں کر رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ، ہم ان سے جلد ہی بہت برے عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیات کی
سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات سے منہ موڑنے والوں کو ایسے عذاب کی وعید کی دی ہے جو انہیں سخت تکلیف دے گا اور ان پر باری ہوگا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، ہم ان پر عذاب کا اضافہ کریں گے اور اس کے بدلے جو وہ فساد کرتے ہیں۔ سورۃ نحل آیت نمبر 89۔ بما کانوا یصفون، اس کے بدلے سے جو وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، یہ عذاب ان کا اعمال کا بدلہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ حامیم سجدہ آیت نمبر 46۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنا کر بھیجا۔ دلیل انسان کے حق میں کیسے ہدایت اور رحمت بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سوا کائنات کی ہر مخلوق کو جبراً اپنے حقوق کا پابند بنایا۔ اس نے انسان کو ہدایت کے لیے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، کتاب کے ذریعے حق اور باطل کے لیے سے باخبر رہنے کے لیے دلائل دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کا اندازے کی دلیل سے لگتا ہے۔ دلیل انسان کے لیے تب رحمت بنتی ہے جب انسان دلیل کے ذریعے اپنے رب تک پہنچتا ہے۔ یہ دلیل انسان کے لیے تب ہدایت یافتہ بنتی ہے جب انسان اس کے ذریعے زندگی کے طریقے پاتا ہے۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی ہدایت والا رستہ جو ہے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا یہاں پہ آنا، پڑھنا، پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔